سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہیں. اس بات کو سمجھیے. اور دیکھیے ہر قبیلے کی کوئی نہ کوئی شان تھی اسلام سے پہلے بھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا بنو تمیم، خون بہا کا فیصلہ آپ کے پاس تھا. جو کوئی قتل کر دیتا دیت کا مسئلہ آپ کا قبیلہ حل کرتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر برائی سے بچا کے رکھا، ہر برائی سے. زمانے جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، بیہودہ بات نہیں کی، بیہودہ شعر نہیں کہا، جبکہ اس زمانے میں یہ ساری چیزیں عام رواج تھا. لیکن آپ ہمیشہ بچتے رہے. اور کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کے آگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ رسالت کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں. جس طرح ہم اپنے بچپن کے واقعات بڑے ہونے کے بعد سناتے ہیں، بچپن میں نہیں سناتے. یہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے ابا جان مجھے بت خانے میں لے گئے اور کہا کہ اے میرے بیٹا یہ تمہارے خدا ہیں، ان سے ادب کی بات کرنا، ان سے ادب کی بات کرنا. آپ نے فرمایا ابا جان اگر تم اجازت دو تو چند باتیں نہ کر لوں، چند باتیں نہ کر لوں ان سے. ٹھیک ہے جی. آپ کے والد تو باہر کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق کی عمر 4 سال کا اس وقت. صحابہ کے مجمع بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ تشریف فرما ہیں، بچپن کا واقعہ سنا رہے ہیں. کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان تو مجھے چھوڑ کے گئے بت کے سامنے. میں نے بت سے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دو. جب کوئی جواب نہ آیا آپ نے تیسری بار کہا میں پتھر لے کے مارتا ہوں اپنے آپ کو بچا، اگر تو خدا ہے تو. بس پتھر مارنا تھا، بت کا دھڑام سے گر جانا تھا. جب وہ بت گر گیا ان کا خدا تو کیا دیکھا کہ وہ بت گرا ہوا ہے. تو ابو قحافہ اندر آئے بت خانے کے اندر اور ابو بکر صدیق کے ایک تھپڑ لگا دیا اور ہاتھ پکڑ کے لے گئے ان کی والدہ کے پاس اور کہا جانتی ہو آج تمہارے بیٹے نے کیا کام کیا، کیا کر دیا اس نے، کچھ خبر بھی ہے؟ آپ کی والدہ نے پوچھا بھئی کیا کر دیا؟ سارا واقعہ سنایا. آپ نے کہا ابو قحافہ اس بچے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کھو. ارے جس رات یہ پیدا ہوا تھا غیب ہاتف سے مجھے آواز آئی تھی، غیب ہاتف سے مجھے ایک آواز آئی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار بنے گا. یہ کون سنا رہے واقعہ؟ رسول اللہ کی موجودگی میں ابو بکر سنا رہے ہیں. جب بات مکمل ہو گئی تو بولیے اب تصدیق کس کی کرنی تھی؟ صحابہ کہتے ہاں ہم گواہ ہیں اس بات کے. یا رسول اللہ فرماتے کہ ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ ابو بکر جو کہہ رہا ہے بولیے سچ کہہ رہا ہے. لیکن صحابہ بھی خاموش، رسول اللہ بھی خاموش. پھر کیا ہوا؟ رب کائنات نے پیغام بھیجا، جبریل کو بھیجا اور جبریل کو بھیج کے تصدیق کی اور کہا اے محبوب ابو بکر نے جو واقعہ سنایا ہے اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے. اب ایک جملہ بھی ذرا یاد رکھ لیجئے اور اپنے پلو سے اس کو اچھی طرح باندھ لیجئے. ابو بکر صدیق وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے اور ابو بکر صدیق کے واقعے کی تصدیق کرنے والا رب کائنات ہے. کون ہے؟ رب کائنات ہے، جن کی تصدیق رب کر رہا ہے. پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی عظمت و شان کیا ہوگی. حضرات محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت والے تھے. کیا تھے؟ بڑی غیرت والے تھے. اب چند ایک باتیں میں آپ کی غیرت کے حوالے سے بیان کروں.